اسلامی نظم معیشت اور اس کے ارکان۔ اسلام نے اشتراکیت اور سرمایہ داری کے درمیان جو متوسط معاشی نظریہ اختیار کیا ہے، اس پر ایک عملی نظام کی عمارت اٹھانے کے لیے وہ اخلاق اور قانون دونوں سے مدد لیتا ہے۔ اپنی اخلاقی تعلیم سے وہ جماعت اور اس کے ہر فرد کو ذہنی کے اعتبار سے اپنے نظام کی رضاکارانہ اطاعت کے لیے تیار کرتا ہے، اور اپنے قانون کی طاقت سے وہ ان پر ایسی پابندیاں عائد کرتا ہے جو انہیں اس نظام کی بندش میں رہنے پر مجبور کریں اور اس کے حدود سے نکلنے نہ دیں۔ یہ اخلاقی اصول اور قانونی احکام اس نظم معیشت کے قوائم و ارکان ہیں، اور اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان پر ایک تفصیلی نظر ڈالیں۔ نمبر 1، اکتساب مال کے ذرائع میں جائز اور ناجائز کی تفریق۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام اپنے پیرووں کو دولت کمانے کا عام لائسنس نہیں دیتا، بلکہ کمائی کے طریقوں میں اجتماعی مفاد کے لحاظ سے جائز اور ناجائز کا امتیاز قائم کرتا ہے۔ یہ امتیاز اس قاعدہ کلیہ پر مبنی ہے کہ دولت حاصل کرنے کے تمام وہ طریقے ناجائز ہیں جن میں ایک شخص کا فائدہ دوسرے شخص یا اشخاص کے نقصان پر مبنی ہو، اور ہر وہ طریقہ جائز ہے جس میں فوائد کا مبادلہ اشخاص متعلقہ کے درمیان منصفانہ طور پر ہو۔ قرآن مجید میں اس قاعدہ کلیہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے نہ کھاؤ، بجز اس کے کہ تجارت ہو آپس کی رضامندی سے، اور تم خود اپنے آپ کو یا آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک نہ کرو، اللہ تمہارے حال پر مہربان ہے۔ جو کوئی اپنی حد سے تجاوز کر کے ظلم کے ساتھ ایسا کرے گا، اس کو ہم آگ میں جھونک دیں گے۔ اس آیت میں تجارت سے مراد اشیاء اور خدمات کا تبادلہ بالعوض ہے۔ آپس کی رضامندی کے ساتھ اسے مشروط کر کے تبادلے کی ان تمام صورتوں کو ناجائز کر دیا گیا ہے جن میں کسی نوعیت کا دباؤ شامل ہو، یا کوئی دھوکہ یا ایسی چال ہو جو اگر دوسرے فریق کے علم میں آ جائے تو اس پر راضی نہ ہو۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا لا تقتلوا انفسکم۔ اس کے دو مفہوم ہیں، اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں۔ ایک یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک نہ کرو، دوسرا یہ کہ تم خود اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کرتا ہے وہ گویا اس کا خون پیتا ہے اور مالکار میں خود اپنی تباہی کا راستہ کھولتا ہے۔ اسی اصولی حکم کے علاوہ مختلف مقامات پر قرآن مجید میں اکتساب مال کی جن صورتوں کو حرام کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: رشوت اور غضب، سورۃ البقرہ آیت نمبر 18۔ خیانت، خواہ افراد کے مال میں ہو یا پبلک کے مال میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 283، آل عمران آیت نمبر 161۔ چوری، المائدہ آیت نمبر 38۔ مال یتیم میں بیجا تصرف، سورۃ النساء آیت نمبر 10۔ ناپ تول میں کمی، سورۃ المطففین آیت نمبر 3۔ فحش پھیلانے والے ذرائع کا کاروبار، سورۃ النور آیت نمبر 19۔ قحبہ گری اور زنا کی آمدنی، سورۃ النور آیت نمبر 2 اور 33۔ شراب کی صنعت، اس کی بے اور اس کا حمل و نقل، سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ جوا اور تمام ذرائع جن سے کچھ لوگوں کا مال دوسرے لوگوں کی طرف منتقل ہونا محض بخت و اتفاق پر مبنی ہو، سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ بت گری، بت فروشی، بت خانوں کی خدمات، سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ سود خواری، سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 تا 278 تا 280۔ آل عمران آیت نمبر 130۔ نمبر 2، مال جمع کرنے کی ممانعت۔ دوسرا اہم حکم یہ ہے کہ جائز طریقوں سے جو دولت کمائی جائے اس کو جمع نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے دولت کی گردش رک جاتی ہے اور تقسیم دولت میں توازن برقرار نہیں رہتا۔ دولت سمیٹ سمیٹ کر جمع کرنے والا نہ صرف خود بدترین اخلاقی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ در حقیقت پوری جماعت کے خلاف ایک شدید جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ آخر کار خود اپنے لیے بھی برا ہے۔ اس لیے قرآن مجید بخل اور قارونیت کا سخت مخالف ہے۔ وہ کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 180۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے فضل میں بخل کرتے ہیں اور وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ فضل ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ در حقیقت یہ ان کے لیے برا ہے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی خبر دے دو۔
جو چیز سرمایہ داری کی بنیاد پر ضرب لگاتی ہے، بچت کو جمع کرنا اور جمع شدہ دولت کو مزید دولت پیدا کرنے کے لیے لگانا، یہی دراصل سرمایہ داری کی جڑ ہے۔ مگر اسلام سرے سے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی اپنی ضرورت سے زائد دولت کو جمع کر کے رکھے۔ نمبر 3، خرچ کرنے کا حکم۔ جمع کرنے کے بجائے اسلام خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، مگر خرچ کرنے سے اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ عیش و آرام اور گلچھرے اڑانے میں دولت لگائیں، بلکہ وہ خرچ کرنے کا حکم فی سبیل اللہ کی قید کے ساتھ دیتا ہے، یعنی آپ اپنے پاس اپنی ضروریات سے جو کچھ بچ جائے اس کو جماعت کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کر دیں، کہ یہی سبیل اللہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہو جو ضرورت سے بچ جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور احسان کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں اور نادار مسکینوں اور قرابت داروں، پڑوسیوں اور اجنبی ہمسایوں اور اپنے ملنے جلنے والوں دوستوں اور مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سائل اور نادار کا حق ہے۔ یہاں پہنچ کر اسلام کو نقطہ نظر سرمایہ داری کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ سرمایہ دار سمجھتا ہے کہ خرچ کرنے سے مفلس ہو جاؤں گا اور جمع کرنے سے مالدار بنوں گا۔ اسلام کہتا ہے خرچ کرنے سے برکت ہوگی، تیری دولت گھٹے گی نہیں بلکہ اور بڑھے گی۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم بمغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تم کو ناداری کا خوف دلاتا ہے اور بخل جیسی شرمناک بات کا حکم دیتا ہے، مگر اللہ تم سے بخشش اور مزید عطا کا وعدہ کرتا ہے۔ سرمایہ دار سمجھتا ہے کہ جو کچھ خرچ کر دیا وہ کھو گیا، اسلام کہتا ہے نہیں، وہ کھویا نہیں گیا بلکہ اس کا بہتر فائدہ تمہاری طرف پھر پلٹ کر آئے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم نیک کاموں میں جو کچھ خرچ کرو گے وہ تم کو پورا پورا واپس ملے گا اور تم پر ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ لِيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور جن لوگوں نے ہمارے بخشے ہوئے رزق میں سے کھلے اور چھپے طریقے سے خرچ کیا، وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں گھاٹا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ ان کے بدلے ان کو پورے پورے اجر دے گا، بلکہ اپنے فضل سے کچھ زیادہ ہی عنایت کرے گا۔ سرمایہ دار سمجھتا ہے کہ دولت کو جمع کر کے اس کو سود پر چلانے سے دولت بڑھتی چلی جائے گی۔ اسلام کہتا ہے نہیں، سود سے تو دولت گھٹ جاتی ہے، دولت بڑھانے کا ذریعہ نیک کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں اضافہ ہو تو اللہ کے نزدیک وہ ہرگز نہیں بڑھتا، بڑھوتری تو ان اموال کو نصیب ہوتی ہے جو تم اللہ کے لیے زکوٰۃ میں دیتے ہو۔ یہ ایک نیا نظریہ ہے جو سرمایہ داری کے نظریے کی بالکل ضد ہے۔ خرچ کرنے سے دولت کا بڑھنا اور خرچ کیے ہوئے مال کا ضائع نہ ہونا بلکہ اس کا پورا بدل کچھ زیادہ فائدے کے ساتھ واپس آنا، سود سے دولت میں اضافہ ہونے کے بجائے الٹا گھاٹا ہونا، زکوٰۃ و صدقات سے دولت میں کمی واقع ہونے کے بجائے اضافہ ہونا، یہ ایسے نظریات ہیں جو بظاہر عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ سننے والا سمجھتا ہے کہ شاید ان سب باتوں کا تعلق محض ثواب آخرت سے ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ ان باتوں کا تعلق ثواب آخرت سے بھی ہے اور اسلام کی نگاہ میں اصلی اہمیت اسی کی ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں بھی معاشی حیثیت سے یہ نظریات ایک نہایت مضبوط بنیاد پر قائم ہیں۔ دولت کو جمع کرنے اور اس کو سود پر چلانے کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ دولت سمٹ سمٹ کر چند افراد کے پاس اکٹھی ہو جائے، جمہور کی قوت خرید پرچیزنگ پاور روز بروز گھٹتی چلی جائے، صنعت اور تجارت اور زراعت میں کساد بازاری رونما ہو، قوم کی معاشی زندگی تباہی کے سرے پر جا پہنچے اور آخر کار خود سرمایہ دارانہ افراد کے لیے بھی اپنی جمع شدہ دولت کو افزائش دولت کے کاموں میں لگانے کا کوئی موقع باقی نہ رہے۔ بخلاف اس کے خرچ کرنے اور زکوٰۃ و صدقات دینے کا مال یہ ہے کہ قوم کے تمام افراد تک دولت پھیل جائے، ہر شخص کو کافی قوت خرید حاصل ہو، صنعتیں پرورش پائیں، کھیتیاں سرسبز ہوں، تجارت کو خوب فروغ ہو، اور چاہے کوئی لکھپتی اور کروڑ پتی نہ ہو مگر سب خوشحال اور فارغ البال ہوں۔ اس مال اندیشانہ معاشی نظریہ کی صداقت اگر دیکھنی ہو تو امریکہ کے موجودہ معاشی حالات کو دیکھیے، جہاں سود ہی کی وجہ سے تقسیم ثروت کا توازن بگڑ گیا ہے اور صنعت و تجارت کی کساد بازاری نے قوم کی معاشی زندگی کو تباہی کے سرے پر پہنچا دیا ہے۔
اس کے مقابلہ میں ابتدائی عہد اسلامی کی حالت کو دیکھیے۔ جب اسلامی نظریے کو پوری شان کے ساتھ عملی جامہ پہنایا گیا تو چند سال کے اندر قوم کی خوشحالی اس مرتبہ کو پہنچ گئی کہ لوگ زکوٰۃ کے مستحقین کو ڈھونڈتے پھرتے تھے اور مشکل ہی سے کوئی ایسا شخص ملتا تھا جو خود صاحب نصاب نہ ہو۔ ان دونوں حالتوں کا موازنہ کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کس طرح سود کا مٹھ مارتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے۔ پھر اسلام جو ذہنیت پیدا کرتا ہے وہ بھی سرمایہ دارانہ ذہنیت سے بالکل مختلف ہے۔ سرمایہ دار کے ذہن میں کسی طرح یہ تصور سما ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص اپنا روپیہ دوسرے کو سود کے بغیر کیسے دے سکتا ہے۔ وہ قرض پر نہ صرف سود لیتا ہے بلکہ اپنے راس المال اور سود کی بازیافت کے لیے قرض دار کے کپڑے اور گھر کے برتن تک قرق کرا لیتا ہے۔ مگر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ حاجت مند کو صرف قرض ہی نہ دو بلکہ اگر وہ تنگ دست ہو تو اس پر تقاضے میں بھی سختی نہ کرو، حتیٰ کہ اگر اس میں دینے کی استطاعت نہ ہو تو معاف کر دو۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تُصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اس کی حالت درست ہونے تک اسے مہلت دے دو، اور اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا فائدہ تم سمجھ سکتے ہو اگر کچھ علم رکھتے ہو۔ سرمایہ داری میں امداد باہمی کے معنی یہ ہیں کہ آپ انجمن امداد باہمی کو پہلے روپیہ دے کر اس کے رکن بنیے، پھر اگر کوئی ضرورت آپ کو پیش آ جائے گی تو انجمن آپ کو بازاری شرح سود سے کچھ کم پر قرض دے دے گی۔ اگر آپ کے پاس روپیہ نہیں ہے تو امداد باہمی سے آپ کچھ امداد حاصل نہیں کر سکتے۔ برعکس اس کے اسلام کے ذہن میں امداد باہمی کا تصور یہ ہے کہ جو لوگ ذی استطاعت ہوں وہ ضرورت کے وقت اپنے کم استطاعت بھائیوں کو نہ صرف قرض دیں بلکہ قرض ادا کرنے میں بھی حسبۃ اللہ ان کی امداد کریں۔ چنانچہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف والغارمین بھی ہے، یعنی قرض داروں کی قرض ادا کرنا۔ سرمایہ دار اگر نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے تو محض نمائش کے لیے، کیونکہ اس کم نظر کے نزدیک اس خرچ کا کم سے کم یہ معاوضہ تو اس کو حاصل کرنا ہی چاہیے کہ اس کا نام ہو جائے، اس کو مقبولیت عام حاصل ہو، اس کی داغ اور ساکھ بیٹھ جائے۔ مگر اسلام کہتا ہے خرچ کرنے میں نمائش ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ خفیہ یا اعلانیہ جو بھی خرچ کرو اس میں یہ مقصد پیش نظر ہی نہ رکھو کہ فوراً تم کو اس کا بدل کسی شکل میں مل جائے، بلکہ مال کار پر نگاہ رکھو۔ اس دنیا سے لے کر آخرت تک جتنی دور تمہاری نظر جائے گی تم کو خرچ پھیلتا پھولتا اور منافع پر منافع پیدا کرتا دکھائی دے گا۔ جو شخص اپنے مال کو نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان پر مٹی پڑی تھی، اس نے اس مٹی پر بیج بویا مگر پانی کا ایک ریلا آیا اور مٹی کو بہا لے گیا۔ جو شخص اپنی نیت کو درست رکھ کر اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عمدہ زمین میں باغ لگایا، اگر بارش ہو گئی تو دگنا پھل لایا، اگر بارش نہ ہوئی تو محض ہلکی پھلکی سی بہاری اس کے لیے کافی ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اگر صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو اور غریب لوگوں تک پہنچاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ سرمایہ دار اگر نیک کام میں صرف بھی کرتا ہے تو بادل نخواستہ بد سے بدتر مال دیتا ہے، اور پھر جس کو دیتا ہے اس کی آدھی جان اپنی زبان کے نستروں سے نکال دیتا ہے۔ اسلام اس کے بالکل برعکس یہ سکھاتا ہے کہ اچھا مال خرچ کرو اور خرچ کر کے احسان نہ جتاؤ، بلکہ اس کی خواہش بھی نہ رکھو کہ تمہارے سامنے احسان مندی ظاہر کرے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون۔ تم نے جو کچھ کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے عمدہ اموال کو راہ خدا میں صرف کرو، نہ یہ کہ بدتر مال چھانٹ کر اس میں سے دینے لگو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ملیاں میٹ نہ کرو۔ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم بوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے تم کو کھلاتے ہیں، ہم تم سے کسی جزا اور شکر کی خواہش نہیں رکھتے۔ چھوڑیے اس سوال کو کہ اخلاقی نقطہ نظر سے ان دونوں ذہنیتوں میں کتنا عظیم تفاوت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خالص معاشی نقطہ نظر ہی سے دیکھ لیجئے کہ فائدے اور نقصان کے ان دونوں نظریوں میں کون سا زیادہ محکم اور دور رس نتائج کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے۔ پھر جبکہ منفعت و مضرت کے باب میں اسلام کا نظریہ وہ ہے جو آپ دیکھ چکے ہیں، تو کیوں کر ممکن ہے کہ اسلام کسی شکل میں بھی سودی کاروبار کو جائز رکھے۔ نمبر 4، زکوٰۃ۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا، معاشیات میں اسلام جس مطمع نظر کو سامنے رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی جگہ دولت جمع نہ ہونے پائے۔ وہ چاہتا ہے کہ جماعت کے جن افراد کو اپنی ہی بہتر قابلیت یا خوش قسمتی کی بنا پر ان کی ضرورت سے زیادہ دولت میسر آ گئی ہو
تو وہ اس کو سمیٹ کر نہ رکھیں بلکہ خرچ کریں، اور ایسے مصارف میں خرچ کریں جن سے دولت کی گردش میں سوسائٹی کے کم نصیب افراد کو بھی کافی حصہ مل جائے۔ اس غرض کے لیے اسلام ایک طرف اپنی بلند اخلاقی تعلیم اور ترغیب و ترہیب کے ذریعے نہایت مؤثر طریقوں سے فیاضی اور حقیقی امداد کا باہمی اسپرٹ پیدا کرتا ہے، تاکہ لوگ خود اپنے میلان تباہ ہی سے دولت جمع کرنے کو برا سمجھیں اور اسے خرچ کرنے کی طرف راغب ہوں۔ دوسری طرف وہ ایسا قانون بناتا ہے کہ جو لوگ فیاضی کی اس تعلیم کے باوجود اپنی افتاد تباہ کی وجہ سے روپیہ جوڑنے اور مال سمیٹنے کے خوگر ہوں، یا جن کے پاس کسی نہ کسی طور پر مال جمع ہو جائے، ان کے مال میں بھی کم از کم حصہ سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے ضرور نکلوایا جائے۔ اسی چیز کا نام زکوٰۃ ہے، اور اسلام کے معاشی نظام میں اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کو ارکان اسلام میں شامل کر دیا گیا ہے۔ نماز کے بعد سب سے زیادہ اسی کی تاکید کی گئی ہے، اور صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ جو شخص دولت جمع کرتا ہے اور اس کی دولت اس کے لیے حلال ہی نہیں ہو سکتی تا وقتے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اموال میں سے ایک صدقہ وصول کرو جو ان کو پاک کر دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ آیت کے آخری الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مالدار آدمی کے پاس جو دولت جمع ہوتی ہے وہ اسلام کی نگاہ میں ایک نجاست ہے، ایک ناپاکی ہے، اور وہ پاک نہیں ہو سکتی جب تک اس کا مالک اس میں سے ہر سال کم از کم ایک مقرر مقدار راہ خدا میں خرچ نہ کر دے۔ راہ خدا کیا ہے؟ خدا کی ذات تو بے نیاز ہے، اس کو نہ تمہارا مال پہنچتا ہے نہ اس کا وہ حاجت مند ہے۔ اس کی راہ بس یہی ہے کہ تم خود اپنی قوم کے تنگ حال لوگوں کو خوشحال بنانے کی کوشش کرو اور ایسے مفید کاموں کو ترقی دو جن کا فائدہ ساری قوم کو حاصل ہوتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ صدقات تو دراصل فقراء اور مساکین کے لیے ہیں، اور ان کارکنوں کے لیے جو صدقات کی تحصیل پر مقرر ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اور لوگوں کی گردنیں بند اسیری سے چھڑانے کے لیے، اور قرض داروں کی قرض ادا کرنے کے لیے، اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ یہ مسلمانوں کی کوآپریٹو سوسائٹی ہے، یہ ان کی انشورنس کمپنی ہے، یہ ان کا پروویڈنٹ فنڈ ہے، یہ ان کے بیکاروں کا سرمایہ اعانت ہے، یہ ان کے معذوروں، اپاہجوں، بیماروں، یتیموں، بیواؤں اور بے روزگاروں کا ذریعہ پرورش ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو فکر فردا سے بالکل بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس کا سیدھا سادہ اصول یہ ہے کہ آج تم مالدار ہو تو دوسروں کی مدد کرو، کل تم نادار ہوگے تو دوسرے تمہاری مدد کو آئیں گے۔ تمہیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ مفلس ہوگا تو کیا بنے گا، مر گئے تو بیوی بچوں کا کیا حشر ہوگا، کوئی آفت ناگہانی آ پڑی تو کیا ہوگا، بیمار ہو گئے، گھر میں آگ لگ گئی، سیلاب آ گیا، دیوالیہ نکل گیا، ان مصیبتوں سے مخلصی کی کیا سبیل ہوگی، سفر میں پیسہ پاس نہ رہا تو کیوں کر زندگی بسر ہوگی۔ ان سب فکروں سے صرف زکوٰۃ تم کو ہمیشہ کے لیے بے فکر کر دیتی ہے۔ تمہارا بس کام اتنا ہی ہے کہ اپنی پس انداز کی ہوئی دولت میں سے ایک حصہ دے کر اللہ کی انشورنس کمپنی میں اپنا بیمہ کرا لو۔ اس وقت تم کو اپنی دولت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے کام آئے گی جو اس کے ضرورت مند ہیں۔ کل جب تم ضرورت مند ہوگے یا تمہاری اولاد ضرورت مند ہوگی تو نہ صرف تمہارا اپنا دیا ہوا مال بلکہ اس سے بھی زیادہ تم کو واپس مل جائے گا۔ یہاں پھر سرمایہ داری اور اسلام کے اصول و مناہج میں کلی تضاد نظر آتا ہے۔ سرمایہ داری کا اقتضا یہ ہے کہ روپیہ جمع کیا جائے اور اس کے بڑھانے کے لیے سود لیا جائے تاکہ ان نالیوں کے ذریعے سے آس پاس کے لوگوں کا روپیہ بھی سمٹ کر اس جھیل میں جمع ہو جائے۔ اسلام اس کے بالکل خلاف یہ حکم دیتا ہے کہ روپیہ اول تو رک کر نہ رکھا جائے، اور اگر رک گیا ہو تو اس تالاب میں سے زکوٰۃ کی نہریں نکال دی جائیں تاکہ جو کھیت سوکھے ہیں ان کو پانی پہنچے اور گرد و پیش کی ساری سرزمین شاداب ہو جائے۔ سرمایہ داری کے نظام میں دولت کا مبادلہ مقید ہے، اور اسلام میں آزاد سرمایہ داری کے تالاب سے پانی لینے کے لیے ناگزیر ہے کہ خاص آپ کا پانی اب پہلے سے وہاں موجود ہو، ورنہ آپ ایک قطرہ آب بھی وہاں سے نہیں لے سکتے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کے خزانہ آپ کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی ہے وہ اس میں لا کر ڈال دے، اور جس کو پانی کی ضرورت ہو وہ اس میں سے لے لے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں طریقے اپنی اصل اور طبیعت کے لحاظ سے ایک دوسرے کی پوری ضد ہیں، اور ایک دوسرے کے نظم معیشت میں ان دونوں کو جمع کرنا اور در حقیقت ازداد کو جمع کرنا ہے جس کا تصور کوئی بھی عاقل نہیں کر سکتا۔ نمبر 5، قانون وراثت۔
اپنی ضروریات پر خرچ کرنے اور راہ خدا میں زکوٰۃ دینے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی جو دولت کسی ایک جگہ سمٹ کر رہ گئی ہو، اس کو پھیلانے کے لیے پھر ایک تدبیر اسلام نے اختیار کی ہے، اور وہ اس کا قانون وراثت ہے۔ اس قانون کا منشا یہ ہے کہ جو شخص مال چھوڑ کر مر جائے، خواہ وہ زیادہ ہو یا کم، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نزدیک اور دور کے تمام رشتہ داروں میں درجہ بدرجہ پھیلا دیا جائے، اور اگر اس کا کوئی وارث نہ ہو یا نہ ملے تو بجائے اس کے کہ اسے متبنہ بنانے کا حق دیا جائے، اس کے مال کو مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دینا چاہیے تاکہ اس سے پوری قوم فائدہ اٹھائے۔ تقسیم وراثت کا یہ قانون جیسے اسلام میں پایا جاتا ہے، کسی اور معاشی نظام میں نہیں پایا جاتا۔ دوسرے معاشی نظاموں کا میلان اس طرف ہے کہ جو دولت ایک شخص نے سمیٹ کر جمع کی ہے، وہ اس کے بعد بھی ایک یا چند اشخاص کے پاس سمٹی رہے گی، مگر اسلام دولت کے سمٹنے کو پسند ہی نہیں کرتا، وہ اس کو پھیلانا چاہتا ہے کہ دولت کی گردش میں آسانی ہو۔ غنائم جنگ اور اموال مفتوحہ کی تقسیم۔ اس معاملے میں بھی اسلام نے وہی مقصد پیش نظر رکھا ہے۔ جنگ میں جو مال غنیمت فوج کے ہاتھ میں آئے اور اس کے متعلق یہ قانون بنایا گیا ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں، 4 حصے فوج میں تقسیم کر دیے جائیں اور ایک حصہ اس غرض کے لیے رکھ لیا جائے کہ عام قومی مسائل میں صرف ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ جان لو، جو کچھ غنیمت تم کو ہاتھ میں آئے، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رشتہ داروں اور یتاموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ اللہ اور رسول کے حصہ سے مراد ان اجتماعی اغراض و مصالح کا حصہ ہے جن کی نگرانی اللہ اور اس کے رسول کے تحت حکم اسلامی حکومت کے سپرد کی گئی ہے۔ رسول کے رشتہ داروں کا حصہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ ان کی زکوٰۃ میں ان کا حصہ نہ تھا۔ اس کے بعد خمس میں 3 طبقوں کا حصہ خصوصیت کے ساتھ رکھا گیا ہے، قوم کے یتیم بچے، تاکہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو اور ان کو زندگی کی جد و جہد میں حصہ لینے کے قابل بنایا جائے۔ مساکین، جن میں بیوہ عورتیں، اپاہج، معذور، بیمار اور نادار سب شامل ہیں۔ ابن السبیل یعنی مسافر۔ اسلام نے اپنی اخلاقی تعلیم سے لوگوں میں مسافر نوازی کا میلان خاص طور پر پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ اور صدقات سے غنائم جنگ میں بھی مسافروں کا حق رکھا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے اسلامی ممالک میں تجارت، سیاحت، تعلیم اور مطالعہ و مشاہدہ آثار و احوال کے لیے لوگوں کی نقل و حرکت میں بڑی آسانیاں پیدا کر دیں۔ جنگ کے نتیجے میں جو اراضی اور اموال اسلامی حکومت کے ہاتھ میں آئیں، ان کے لیے یہ قانون بنایا گیا کہ ان کو بالکلیہ حکومت کے قبضہ میں رکھا جائے۔ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو بستیوں کے باشندوں سے فہم دلوایا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے رشتہ داروں اور یتاموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ یہ مال صرف تمہارے دولت مندوں کے درمیان چکر نہ لگاتا رہے، اور اس میں ان نادار مہاجرین کا بھی حصہ ہے جو اپنے گھر بار اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے نکال دیے گئے ہیں، اور ان لوگوں کا حصہ بھی ہے جو مہاجرین کی آمد سے پہلے مدینہ میں ایمان لے آئے، اور ان آئندہ نسلوں کا بھی حصہ ہے جو بعد میں آنے والی ہیں۔ اس آیت میں نہ صرف ان مصارف کی توضیح کی گئی ہے جن میں اموال فے کو صرف کیا جائے گا، بلکہ صاف طور پر اس مقصد کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے جس کو اسلام نے نہ صرف اموال فے کی تقسیم میں بلکہ اپنے پورے معاشی نظام میں پیش نظر رکھا ہے، یعنی کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، مال تمہارے مالداروں میں ہی چکر نہ لگاتا رہے۔ یہ مضمون، جس کو قرآن مجید نے ایک چھوٹے سے جامع فقرے میں بیان کر دیا گیا ہے، اسلامی معاشیات کا سنگ بنیاد ہے۔ نمبر 7، اقتصاد کا حکم۔ ایک طرف اسلام نے دولت کو تمام افراد قوم میں گردش دینے اور مالداروں کے مال میں ناداروں کو حصہ دار بنانے کا انتظام کیا ہے، جیسا کہ آپ اوپر دیکھ چکے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہر شخص کو اپنے خرچ میں اقتصاد اور کفایت شعاری کا ملحوظ رکھنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ افراد اپنے معاشی وسائل سے کام لینے میں افراط یا تفریط کی روش اختیار کر کے ثروت کے توازن کو نہ بگاڑیں۔ قرآن مجید کی جامع تعلیم اس باب میں یہ ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اپنی ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھے رکھ کہ کھلے ہی نہ، اور نہ اس کو بالکل کھول ہی دے کہ بعد میں حسرت زدہ بن کر بیٹھا رہ جائے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُقْتِرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل برتتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان معتدل رہتے ہیں۔ اس تعلیم کا منشا یہ ہے کہ ہر شخص جو خرچ کرے اپنے معاشی وسائل کی حد میں رہ کر خرچ کرے، نہ اس قدر حد سے تجاوز کر جائے کہ اس کا خرچ اس کی آمدنی سے بڑھ جائے، یہاں تک کہ وہ اپنی فضول خرچوں کے لیے ایک ایک کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔
دوسروں کی کمائی پر ڈاکے مارے، حقیقی ضرورت کے بغیر لوگوں سے قرض لے اور پھر یا تو ان کے قرض مار کھائے یا قرضوں کا بھگتنے میں اپنے تمام معاشی وسائل کو صرف کر کے اپنے آپ کو خود اپنے کیے کرتوتوں سے فقراء و مساکین کے زمرہ میں شامل کر دے۔ نہ ایسا بخیل بن جائے کہ اس کے معاشی وسائل جس قدر خرچ کرنے کی اس کو اجازت دیتے ہوں اتنا بھی خرچ نہ کرے، پھر اپنی حد کے اندر رہ کر خرچ کرنے کے لیے یہ بھی معنی نہیں ہے کہ اگر وہ اچھی آمدنی رکھتا ہے تو اپنی ساری کمائی صرف اپنے عیش و آرام اور تو اس کو احتشام پر صرف کر دے، درا حال ہے کہ اس کے عزیز قریب دوست ہمسائے مصیبت کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اس قسم کے خود غرضانہ خرچ کو بھی اسلام فضول خرچی میں بھی شمار کرتا ہے۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كُفُورًا۔ اور اپنے رشتہ داروں کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو۔ فضول خرچی نہ کر، فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اسلام نے اس باب میں صرف اخلاقی تعلیم ہی دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے بخل اور فضول خرچی کی انتہائی صورتوں کو روکنے کے لیے بھی قوانین بنائے ہیں اور ایسے تمام طریقوں کا سدباب کرنے کی کوشش کی ہے جو تقسیم ثروت کے توازن کو بگاڑنے والے ہیں۔ وہ جوئے کو حرام قرار دیتا ہے، شراب اور زنا سے روکتا ہے، لہو و لعب کی بہت سی مسرفانہ عادتوں کو جن کا لازمی نتیجہ ضیاع وقت اور ضیاع مال ہے ممنوع قرار دیتا ہے۔ موسیقی کے فطری ذوق کو اس حد تک پہنچنے سے باز رکھتا ہے جہاں انسان کے انہماک دوسری اخلاقی اور روحانی خرابیوں پیدا کرنے کے ساتھ معاشی زندگی میں بھی بدنظمی پیدا کرنے کا موجب ہو سکتا ہے اور فی الواقع ہو جاتا ہے۔ جمالیات کے طبعی رجحان کو بھی حدود کا پابند بناتا ہے۔ قیمتی ملبوسات، زرد جواہر کے زیورات، سونے اور چاندی کے ظروف اور تصاویر اور مجسموں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام مروی ہیں ان سب میں دوسرے مسئلے کے ساتھ ایک بڑی مصلحت یہ بھی ہے کہ جو دولت تمہارے بہت سے غریب بھائیوں کی ناگزیر ضرورتیں پوری کر سکتی ہے اور ان کی زندگی کی ضروریات فراہم کر کے دے سکتی ہے، اسے محض اپنے جسم اور اپنے گھر کی تزئین و آرائش کر دینا جمالیت نہیں، شقاوت اور بدترین خود غرضی ہے۔ غرض اخلاقی تعلیم اور قانونی احکام دونوں طریقوں سے اسلام نے انسان کو جس قسم کی زندگی بسر کرنے کی ہدایت کی ہے وہ ایسی سادہ زندگی ہے کہ اس میں انسان کی ضروریات اور خواہشات کا دائرہ اتنا وسیع ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک اوسط درجے کی آمدنی میں گزر بسر نہ کر سکتا ہو اور اسے اپنے دائرہ سے پاؤں نکال کر دوسروں کی کمائیوں میں حصہ لڑانے کی ضرورت پیش آئے، یا اگر وہ اوسط سے زیادہ آمدنی رکھتا ہو تو اپنا تمام مال خود اپنی ذات پر خرچ کر دے اور اپنے بھائیوں کی مدد نہ کر سکے جو اوسط سے کم آمدنی رکھتے ہوں۔ ایک سوال، یہ ایک مرقع ہے جس میں اسلام کے پورے معاشی نظام کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ اب اس تصویر کو دیکھیے اور بار بار دیکھیے اور بتائیے کہ اس میں آپ سود کو کس جگہ کھپا سکتے ہیں۔ اس کی روح کو دیکھیے، اس کی ساخت کو دیکھیے، اس کے اجزاء اور ان کے باہمی ربط و تعلق کو دیکھیے، اس میں جو معنی اور مقصد پوشیدہ ہے اس کو دیکھیے۔ اس میں کہاں سودی لین دین کی گنجائش یا ضرورت ہے؟ کہاں نظام سرمایہ داری کے اداروں میں سے کسی ادارے کو رکھنے کی جگہ یا اس کی حاجت ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہونا چاہیے تو اس کے بعد دوبارہ ایک غائر نظر اس تصویر پر ڈالیے اور بتائیے کہ اس میں اخلاقی، تمدنی اور معاشی نقطہ نظر سے کہاں آپ کو نقص نظر آتا ہے۔ اخلاق اور تمدن کے بلند تر مسائل آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیجئے۔ اگر معیشت ہی انسانی زندگی میں ایک اہم چیز ہے تو خالص معاشی حیثیت سے ہی دیکھ لیجئے۔ کیا اس نظم معیشت کے اصول و فروع میں کوئی خرابی ہے؟ کیا اس میں دلائل اور شواہد کی قوت سے کوئی ایسی ترمیم پیش کی جا سکتی ہے جس کے بغیر یہ نظم بجائے خود ناقص ہو؟ اس سے بہتر کوئی دوسرا نظم معیشت تجویز کیا جا سکتا ہے جس میں فرد اور جماعت کے درمیان حقوق اور مفادات کا اس سے زیادہ صحیح توازن قائم کیا گیا ہو اور انفرادی اور اجتماعی فلاح و بہبود کی یکساں رعایت اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ملحوظ رکھی گئی ہو؟ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا اور ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں ہو سکتا، تو کیا عقل و دانش کا یہی تقاضا ہے کہ آپ اول تو اپنی کمزوری سے اس بہترین نظم معیشت کو چھوڑ کر دنیا کے سب سے بدتر، سب سے زیادہ غلط اور باعتبار نتائج سب سے زیادہ تباہ کن نظم معیشت کی پیروی کریں اور پھر اس پر نادم بھی نہ ہوں، اپنے ضمیر پر گناہ کا بار بھی نہ رہنے دیں اور اس گناہ کو ثواب اور اس فسق و عصیان کو اطاعت قرار دینے کے لیے آیات قرآنی اور احادیث نبی میں باطل تعویلیں کریں اور اس شیطانی نظم معیشت کے فاسد ارکان کو لے کر آپ اسلام کے پاک اور مطہر نظام معاشی میں پیوست کرنے کی کوشش کریں، بلا لحاظ اس کے کہ اسلام کے اصول اور اس کی روح میں اس کے مزاج سے ان چیزوں کو کتنی ہی شدید نامناسبت ہو۔ پہلے تو آپ حکیم کے بتائے ہوئے نسخے کو پھینک دیتے ہیں، اس کی تدبیر حفظ صحت سے اعراض و انکار کرتے ہیں، جو پرہیز اس نے تجویز کیا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، پھر جب مرض بڑھتا ہے اور موت سامنے نظر آتی ہے تو اسی حکیم سے کہتے ہیں کہ جس عطائی کے نسخوں نے مجھے بیمار ڈالا ہے
اسی کا نسخہ تو مجھے ہاتھ سے لکھ دے۔ جن بد پرہیزیوں نے مجھے جام بلب کیا ہے انہی کی اجازت دے دے۔ جس چیز کو تو نے زہر بتایا ہے اسی کو کہہ دے کہ یہ تری آنکھ ہے۔ آخر اس بول عجبی کی کوئی انتہا بھی ہے؟